بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری۔ سن 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ پر لشکر کشی کرنے کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ قریش مکہ کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر بلا وجہ حملہ کیا تھا اور ان کے بہت سے افراد کو قتل کر ڈالا تھا، یہاں تک کہ حرم کعبہ میں پناہ لینے والوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس ظالمانہ کام میں خود مشرکین مکہ نے بنو بکر کی مدد کی تھی۔ یہ بات صلح نامہ حدیبیہ کی صریح خلاف ورزی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیج کر اہل مکہ سے اس قتل و غارت کا سبب پوچھا تو ان کے بعد نوجوانوں نے نہایت گستاخانہ جواب دیا اور قاصد کو یہ کہہ کر لٹا دیا کہ ہم نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد واپس آ گیا تو مشرکین کے بڑے بوڑھوں اور سربراہ آدمیوں نے محسوس کیا کہ ہم سے سخت غلطی ہوئی ہے اور جو کچھ ہم نے کیا ہے ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے ابو سفیان کو، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اس غرض سے مدینہ منورہ بھیجا کہ وہ جا کر مسلمانوں سے دوبارہ معاہدہ صلح کرنے کی کوشش کریں تاکہ قریش کو کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے مدد کی درخواست کی، لیکن ان دونوں بزرگوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے التجا کی کہ وہ اپنے اثر سے کام لے کر قریش مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی دلوا دیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیں کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ ہم نے اہل مکہ کو امن دے دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس تھیں۔ انہوں نے اس معاملے میں دخل دینے سے بالکل انکار کر دیا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور ایما کے بغیر ہم میں سے کوئی شخص نہ کسی کو امن دے سکتا ہے اور نہ کسی سے صلح کر سکتا ہے۔ اس پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو گئے اور یک طرفہ تجدید صلح کا اعلان کر کے واپس چلے گئے۔ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی۔ فتح مکہ کے موقع پر بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ نامی سے چوری کی لغزش سرزد ہو گئی اور وہ پکڑی گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شریعت کے مطابق حد جاری کرنے یعنی اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے اقربا اور اہل قبیلہ نے حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا کہ وہ اس عورت کی سفارش کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی خطا بخشنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سفارش ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے بارے میں رعایت کی گفتگو کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے لیے مغفرت طلب فرمائیے۔ شام ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، پہلے لوگ بروایت دیگر بنو اسرائیل اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی شریف معزز یا امیر آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب ان میں سے کوئی کمزور معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اس کے بعد فاطمہ مخزومیہ پر حد جاری کر دی گئی۔ ہاتھ کٹنے کے بعد ان کی زندگی میں یکسر انقلاب آ گیا۔ انہوں نے توبہ کی اور اس کو نہایت پرہیزگاری اور استقامت کے ساتھ نبھایا۔ اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال دی،
اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور مجھ کو بے حد محبوب ہے، حدود اللہ کے معاملے میں اس کی رعایت بھی مجھے منظور نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔